تو ظلم کی تو خصوصیت ہی یہ ہے کہ ظلم انصاف کو آواز دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انصاف کو آواز سننے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن ایسے کبھی بھی نہیں ہوا. پوری تاریخ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کہ ظلم نے انصاف کو دستک دی ہو اور انصاف نے سنی انسنی کر کے اپنا کام نہ کیا، کبھی نہیں ہوا. ایک بھی مثال نہ، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ جب بھی ظلم جتنا آگے بڑھے گا، طاقتور دکھائی دے گا، ظلم پھیلتا جائے گا، انصاف اسی قدر طاقتور ہوتا چلا جائے گا، اسی قدر مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور اسی قوت کے ساتھ وہ آنے کی تیاری میں لگ جائے گا. اس لیے عالمی جو حالات ہیں ان پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. غم لازمی چیز، رنج فکری چیز، ہمدردی فرض ہے، دعا ہماری دعاؤں کا لازمہ بن جانا چاہیے، مظلومین کے لیے دعا. لیکن پریشانی اس لیے کہ مومن کا پریشانی سے کوئی تعلق نہیں. وہ لوگ پریشان نہیں ہیں، وہ لوگ مطمئن ہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی عملی تفسیر تو ان کو دیکھ کر ہی سمجھ میں آتی کہ کیسے زندگی گزار رہے. اور کوئی کہہ رہے تھے زاجد سے کہ ہم نے وہ جو بارہا سنا ہے احادیث مبارکہ میں، پڑھا بھی ہے کہ اللہ پاک اعلان کریں گے تو 70,000 لوگ اٹھیں گے اور بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جائیں گے. پھر اعلان ہوگا، پھر 70,000 اٹھیں گے اور بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جائیں گے. میرا تو یقین یہ ہے کہ وہ یہی لوگ ہیں بیچارے جو آج کل پٹ رہے ہیں، ورنہ ہم جیسے لوگ کہاں ہوں گے جو اس 70,000 کی صف میں آئے ہیں. ہماری زندگیاں کیسی گزر رہی ہیں ہمیں خود پتہ ہے، کیسے کھا رہے ہیں، کیسے پی رہے ہیں، کیسے اللہ سے دور ہیں. یقیناً یہ وہی لوگ ہیں جو آج اس طرح کے ظلم کا شکار ہیں. تو اگر ان کا یہ انجام ہو کہ وہ بغیر حساب کے ساتھ 70,000 کی صف بنا کر جنت میں جائیں گے، تو ان کے لیے آج کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں، آج کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں. بہرحال کوئی بھی جاندار ہو اس کے ساتھ اچھائی کرنے پر ثواب ہے. تو جو کلمہ کو انسان ہے اس کے ساتھ بھلائی کریں گے تو یقیناً کتنا زیادہ ثواب ہوگا. آج کل ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچے ان کی خدمت نہیں کرتے، ساس سسر بوڑھے ہیں تو بہو خدمت نہیں کرتے. عجیب حال ہے. انسان چاہتا ہے کہ بس زندگی میں انانیت ہو، یعنی جس طرف جاؤں میں رہوں، کسی کے سامنے جھکنا، کسی کی خدمت کرنا، کسی کو بڑا بنانا، کسی کی تکلیف دور کرنا، کسی کو آرام پہنچانا. یہ نہیں، میں اپنا ایک کمفرٹ زون جو ہے وہ بنا لیتا ہوں اور اسی میں رہنا چاہتا ہوں کہ مجھے دھکا نہ لگے، مجھے پریشانی نہ ہو. دوسرے کی پریشانی سن کر جو بھی نہیں رہنی، دوسرے کی پریشانی سن کر ہلکا سا بھی پریشانی پر بل نہیں آتا. یہ کیسا اسلام ہے اور یہ کیسی شریعت ہے آپ کے پاس جو ہے؟ گویا ہم اپنے عمل سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، شریعت کو بدنام کر رہے ہیں. زندگیوں سے اخلاق کا نام ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. ہاں، اب تو دین دار کے نزدیک بھی اخلاق دین کا حصہ نہیں رہے، جبکہ دین کے 5 بنیادی شعبے ہیں، ان میں اخلاق. باقاعدہ اخلاق کا نام لیا گیا، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ معاشرت کے ضمن میں اخلاق خود بخود آ جاتے، لیکن خود بخود نہیں لائے گئے بلکہ الگ کیا گیا. فرماتے ہیں کہ اب یہ بات سوچنی چاہیے کہ ایک کتے کو پانی پلانے سے مغفرت ہو گئی، تو جو خاتون گھر میں کھانا بناتی ہے، گرمیوں میں چولہے کے پاس کھڑے ہو کر پسینہ بہاتی ہے، دسترخوان لگاتی ہے، پھر گھر کے مردوں عورتوں کو کھانا کھلاتی ہے، اور وہ بچی جو کھانے کے دوران کبھی ابو کو پانی دے رہی ہے، کبھی امی کے لیے کھانا لا رہی ہے، کبھی کچن سے فلاں چیز اٹھا کر لا رہی ہو، تو اس کو کتنا اللہ پاک کی طرف سے ثواب ملے گا. یعنی یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ چھوٹی چیزیں ہیں اور اس کو ہم اپنی تکلیف کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ایسا نہیں کہ جب ہم صرف عورتوں کے ہیں، وقت آ گیا تو مردوں کو بھی کرنے چاہیے.
کسی کو کھانا کھلانا، پلیٹ لگا دینا، اس میں کھانا ڈال دینا، کچن سے لا کر رکھ دینا، پانی کے گلاس لا کر دینا وغیرہ، اس پر ثواب ہی ملتا ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ فرض ادا ہو رہا ہے اور کچھ ملنے والا نہیں ہے، ملتا ہے. تو ہمیشہ اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھ اور اپنے آپ کو تسلی دے دے. کام زیادہ لگ رہے تو سوچ لینا چاہیے کہ بھئی کتے کو پانی پلانے پر مغفرت کا فیصلہ صادر ہوا تھا، تو میں یہ کام کر رہا ہوں اور مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے، تو اجر تو انشاءاللہ اللہ کے پاس محفوظ. اسی لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تکلیف وہ ختم ہو جائے، اجر باقی رہ جاتا ہے. اور تکلیف کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ پاک کی ایک عجیب نعمت ہے جو انسان کو ملی ہوئی ہے کہ انسان اسی زندگی میں اپنی تکلیفوں کو بھول جاتا ہے. کہتا تو ہے کہ وہ دن کبھی نہیں بھولیں گے، وہ راتیں کبھی نہیں بھولیں گی، مجھے سب یاد ہے. لیکن اس سے پوچھو کہ آپ اس وقت جن تکلیفوں سے گزر رہے تھے وہ تکلیفیں منعان آپ کو یاد ہے؟ تو وہ یاد کرنا چاہ کر بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ اللہ کا ہی اصول ہے، یہ بلا دے. ورنہ اگر پچھلی ساری کی ساری چیزیں انسان کو یاد رہنے لگ جاتی تو کوئی دنیا میں زندہ نہیں ہے، سب مر جاتے. ہاں، انسان کو جو غم ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں جو اجر اس کا ملنے والا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ملتا ہے. یعنی جنت میں ایسا اگر ہوتا، مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ تم کو فلاں تکلیف پہنچی تھی، اس کا یہ بدلہ تمہیں ملا ہے 2 منٹ کے لیے، پھر بات ختم. فلاں جو صبر کا موقع پیش آیا تھا اور اس وقت تم صبر کیے تھے، آج 1 دن کے لیے اس کا بدلہ ہے. تو پھر کوئی نہ کوئی وقت ایسے آتا کہ جنتی جنت میں رہنے کے لائق نہیں رہتا، پھر سارے بدلے اٹھا چکا. اور اللہ اس سے کہتے کہ دنیا میں جتنا تم کیے تھے، چاہے نیک اعمال کیے تھے، چاہے تکلیفیں اٹھا کر برداشت کیے تھے، سارے بدلے پورے ہو گئے، اب تم سیدھے جہنم میں چلے جاؤ. تو جانا پڑتا بندے کو، لیکن تکلیف وقتی اور اجر دائمی. اللہ پاک جب بدلہ دیں گے جنت میں جنتیوں کو تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کا بدلہ ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے دنیا میں اور جنت میں جو فرق پیدا کرنے والی چیز ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی ہر چیز وقتی اور عارضی ہے اور جنت کی ہر چیز دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کی. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک کھانا کھانے کے دوران، یعنی ایک وقت کا کھانا کھا رہا ہے کوئی آدمی یا گھر کی کوئی عورت، بچہ بچی، اور درمیان میں 10 دفعہ کسی بڑے کے لیے اٹھنا پڑے، کبھی کچھ لانے کے لیے، کبھی کچھ دینے کے لیے، کبھی کچھ پکڑانے کے لیے، تو اس 10 دفعہ اٹھنے کو اللہ کی رحمت سمجھے کہ اللہ پاک اتنے سارے مجھے اجر دینا چاہ رہا ہے، اس لیے مجھے اٹھنا پڑ رہا ہے، مجھے یہ خدمت کرنی پڑ رہی ہے. جو دنیا میں کسی کو کھلاتا پلاتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، دنیا میں کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، تو اللہ پاک جنت میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے. جنت میں اس کو کھلائیں گے جنتی کھانا، پہنانے والے کو جنتی جوڑا پہنائیں، تکلیف دور کرنے والے کی قیامت کی تکلیف دور کریں، قبر کی تکلیف دور کریں. یہ دنیا سمیٹنے کی جگہ ہے. ہاں، جتنا ہو سکے انسان کو چاہیے کہ آخرت کے لیے سمیٹنے والا بنے، دنیا کو خرچ کرنے والا بنے، آخرت کو جمع کرنے والا بنے. ہم لوگ دنیا کو جمع کرتے ہیں اور آخرت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں. اس لیے اس حدیث نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ زندگی گزارنے اور جینے کا طریقہ اس وقت مسلمانوں کا بھی خود ایسا ہو گیا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ آخرت آنے والی ہی نہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی نہیں، جنت جہنم کی کوئی بات ہی نہیں ہے، حساب کتاب پہ کوئی ذکر ہی نہیں آیا ہے قرآن میں نہ حدیث میں. ایسے لگتا ہے، جبکہ ایک مومن اور غیر مومن میں فرق پیدا کرنے والی چیز آخرت کا خیال اور احساس.